میرے عزیز سامعین اور ناظرین، آج کی غزل کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ سے آپ کے سامنے رکھوں اور کچھ ایسے معاملات بیان کروں جو کہ اس غزل کو سمجھنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عمر میں انسان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی جو آؤٹ لک ہے دنیا کے بارے میں وہ مختلف ہوتی چلی جاتی ہے، اور ساری زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے کہ انسان اپنے ماحول کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق، اپنی جذبات و احساسات و واردات کے مطابق کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے جب انسان رومانس میں مبتلا ہوتا ہے، شعراء کو پڑھتا ہے، فنکاروں کو دیکھتا ہے، افسانہ نگاروں کو، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جب فرسٹ ایئر میں ہم داخل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ فیض ہو گئے اور فراز ہیں، اور فراز تو خیر نئے نئے آئے تھے، لیکن اختر شیرانی اور اسی طرح سے بہت سے نام ہیں کہ جن سے ہم متعارف ہوئے ابتدا میں، اور ساحل لدھیانوی ہے۔ تو یوں آغاز ہوا اور بہت زیادہ ہم متاثر تھے۔ پھر آہستہ آہستہ عمر کے دوسرے فیز میں آئے تو اور انداز میں، بہرحال یہ ساری زندگی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اب جب آپ اپنے لاسٹ فیز میں آتے ہیں تو آپ کی ساری آؤٹ لک جو ہے بدل جاتی ہے، دنیا کے بارے میں بھی بدل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حالات و واقعات اور جو کچھ ہو رہا ہے، سیاست ہو گئی، معاشرت ہو گئی، ان چیزوں پر جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کی پوری جو ہے کایا پلٹ جاتی ہے، اور آپ اور طرح سے سوچنے لگتے ہیں۔ تو اس غزل کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو میں بتایا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمر میں آ کر جس طرح سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں اپنی تمام تر حصے جمالیات کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ڈپریشن یا بہت ہی زیادہ کوئی مایوس کن باتیں کی ہوں۔ ہر شاعر مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں، تو یہ ہر شاعر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے، وہی غالب ہے جو کہا کرتا تھا کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے۔ تو یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، تو پہلی تبدیلی تو یہی آتی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے حقائق کا اپنے ذہن کے مطابق، اپنے تجربات اور مشاہدات کے مطابق کچھ نہ کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے، اور وہ اس اندازے کی بنا پر موضوعات پر اظہار خیال کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں میرے ذاتی حالات اور ذاتی کوائف موجود ہیں جو آپ کو ایک دو شعروں میں نظر آ جائیں گے۔ میں ویسے پہلے آپ کو بتا دوں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میں صرف 5 سال کا تھا، اور وہ ایسے نقوش ہیں کہ جو میرے ذہن سے کبھی مٹ نہیں سکتے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ خیر اس کے بعد میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے جو دوسری ماں ملی، انہوں نے بھی میری تربیت کی، مجھے اچھے انداز میں میری پرورش کی، اور میں ظاہر ہے کہ ان کا بہت ممنون ہوں۔ آج اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا بھی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہر طرح سے میری نگہداشت کی، لیکن بہرحال حساس ذہن تھا جس کی وجہ سے کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو میں آج تک اپنے یعنی وہ نقوش جو آپ کو محرومی سے دوچار کرتے ہیں وہ نہیں مٹتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری دوسری والدہ نے بہت پیار سے، بہت محبت سے مجھے رکھا، اپنی اولاد کی طرح رکھا،
اور میرے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتی تھیں، جو ان کے اختیار میں تھا، جو ایک ماں اپنے اولاد کے ساتھ کر سکتی ہے، وہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. اس کا ذکر آ جائے گا. تیسری دلچسپ بات یہ ہے اور میرے لیے بہت اہم ہے کہ چونکہ میں پچھلے کافی عرصے سے شعر و ادب سے وابستہ ہوں، میرا پیشہ بھی یہی تھا، میرا پیشن بھی یہی تھا، لہٰذا میں نے بہت کم عمری میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے. اور یعنی ٹوٹے پھوٹے شعر اور بہت ساری چیزوں سے لا علمی تھی اس وقت اسکول کے زمانے تک، لیکن کیا لیتا تھا، وزن میں کہتا تھا، کبھی بے وزن شعر نہیں کہا. صحیح جو ادراک ہوا ہے شاعری کا تو وہ کالج میں آنے کے بعد ہوا، جہاں پر کہ ہمارے دور میں بڑے کمپٹیشن ہوا کرتے، آل پاکستان ڈیبیٹس ہوتی تھیں، آل پاکستان مشاعرے ہوتے تھے. تو اس وقت سے لے کر آج تک میں شعر کہہ رہا ہوں. تو میں ایک دن اسی طرح سے سوچ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو اچانک مجھے خیال آیا کہ کیا یہ میری ساری محنت، یہ میرا سارا خون جگر، میری راتوں کی جو شب بیداری تھی، راتوں کا جاگنا تھا اور مختلف موضوعات پر تفکر کرنا، تدبر کرنا تھا، کیا یہ سب بیکار چلا جائے گا؟ تو اس حوالے سے ایک شعر ہوا تھا جو اس غزل میں آ جائے گا. تو بس یہ باتیں بات چونکہ لمبی ہوتی چلی جا رہی، اس لیے میں یہاں اپنے آپ کو روکتا ہوں اور میں آج کی غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مطلب ہے کہ جسم کو زیر زمیں چھوڑ کے گھر جانا ہے، جسم کو زیر زمیں چھوڑ کے گھر جانا ہے، میں جدھر سے کبھی آیا تھا ادھر جانا ہے، میں جدھر سے کبھی آیا تھا ادھر جانا ہے. رشتہ روح و بدن کشمکش عقل و جنون، یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے نا. یہ اس کتاب کا، اپنے اس مجموعے کا نام بھی میں نے جنون و خرد اسی حوالے سے رکھا ہے کہ میرے یہاں فکرآمیز شعر بھی آپ کو نظر آئیں گے اور وہ جو دوسرے جنون اور عشق کی کیفیت کے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. رشتہ روح و بدن کشمکش عقل و جنون، سوچتے سوچتے دنیا سے گزر جانا ہے، زندہ رہنا ہے کسی اور جہاں میں جا کر، زندہ رہنا ہے کسی اور جہاں میں جا کر، اور مرنے ہی سے پہلے مجھے مر جانا ہے، اور مرنے ہی سے پہلے مجھے مر جانا ہے. کوئی پیرائے اظہار نہیں اس کے لیے، کوئی پیرائے اظہار نہیں اس کے لیے، ایک نشتر کے رگے جاں میں اتر جانا ہے، ایک نشتر کے رگے جاں میں اتر جانا ہے. تھکن ایسی ہے کہ اب لغزش پا بھی ہے محال، تھکن ایسی ہے کہ اب لغزش پا بھی ہے محال، شوق ایسا ہے کہ اس پار اتر جانا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا، یہ طلسمات کی دنیا ہے، حذر کر اس سے، یہ طلسمات کی دنیا ہے، حذر کر اس سے، سنگ ریزے ہیں جنہیں تو نے گوہر جانا ہے. یہ طلسمات کی دنیا ہے، حذر کر اس سے، سنگ ریزے ہیں جسے تو نے گوہر جانا ہے. دل لرز اٹھتا ہے یہ سوچ کے اکثر میرا. یہ وہ شعر ہے جس کی وجہ سے میں متوجہ ہوا اس بات پر کہ اپنا مجموعہ کلام جو ہے وہ نشر کروں، کیونکہ چھپوانے میں کئی قباحتیں تھیں جس کا ذکر میں اپنے اس چینل کے آغاز میں جو میرا تعارفی پروگرام ہے اس میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے کیوں اشاعت نہیں کروائی کتاب کی. تو یہ طلسمات کی دنیا ہے، حذر کر اس سے، سنگ ریزے ہیں جنہیں
تو نے گوہر جانا ہے، اور دل لرز اٹھتا ہے یہ سوچ کے اکثر میرا، دل لرز اٹھتا ہے یہ سوچ کے اکثر میرا، رائے گاں آخر کار اپنا ہنر جانا ہے، رائے گاں آخر کار اپنا ہنر جانا ہے، دل لرز اٹھتا ہے یہ سوچ کے اکثر میرا، رائے گاں آخر کار اپنا ہنر جانا ہے۔ اب اجازت دو نہ روکو میرے اچھے لوگوں، اب اجازت دو نہ روکو میرے اچھے لوگوں، رات کا پچھلا پہر ہے مجھے گھر جانا ہے، اب اجازت دو نہ روکو میرے اچھے لوگوں، رات کا پچھلا پہر ہے مجھے گھر جانا ہے، رہ بھی کیا جائے گا ایک داغ یتیمی کے سوا، جس کا میں اشارہ کر چکا ہوں، رہ بھی کیا جائے گا ایک داغ یتیمی کے سوا، باقی ہر زخم ہی ایک روز تو بھر جانا ہے، باقی ہر زخم ہی ایک روز تو بھر جانا ہے۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے اس غزل کا، میری ماں نے میرا بچپن نہیں دیکھا نقوی، میری ماں نے میرا بچپن نہیں دیکھا نقوی، اس کی آغوش میں اب بارے دیگر جانا ہے، اس کی آغوش میں اب بارے دیگر جانا ہے، جسم کو زیر زمیں چھوڑ کے گھر جانا ہے، میں جدھر سے کبھی آیا تھا ادھر جانا۔